شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ذی الحج کے مہینے کا اختتام اور محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے جہاں اور بہت سے واقعات رونما ہوئے، وہیں پر یکم محرم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، میری مراد سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت، اور 10 محرم الحرام نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو ضروری ہے یکم محرم کے شہید کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، اور 10 محرم کے شہید کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے۔ صرف شہادت نہیں، فضائل نہیں، بلکہ ان دونوں ہستیوں کے ساتھ عقائد کے حوالے سے جو باتیں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو میرے اللہ نے چاہا آج میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت پہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سننے سنانے کے بعد ان حضرات کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی تعارف اور اس کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ تعارف، وہ پہچان یا تو ملکی حوالے سے یا خاندان کے حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے،
یا وہ پہچان مذہب کے حوالے سے، اور جس بندے کی ملکی حوالے سے، خاندانی حوالے سے، مذہبی حوالے سے کوئی جان پہچان اور تعارف نہ ہو، اس کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے وہاں پر آپ پر کوئی پریشانی آئے، تو آپ فوراً ان کو بتائیں گے میں پاکستان کے رہنے والا۔ ایک پورا نظام، ایک پورا ملک آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر آپ باہر کے ملک میں کسی جگہ پکڑے جائیں، وہ آپ سے پوچھیں تو کس ملک کا باشندہ ہے، اور آپ کا جواب ہو اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں ملک کی کون سی بات ہے، وہ کہیں گے پکڑو اور ڈالو جیل میں، دوبارہ کوئی جیل سے نکالے گا، وہیں گل سڑ جائیں گے، وہیں مر جائیں گے۔ تو پتہ چلا ملکی تعارف ہونا کیا ہے، ضروری ہے، جان پہچان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، حسب نسب خاندانوں پہ فخر نہیں، لیکن میرے محبوب نے کی طریقہ شریعت کا حکم کہ جب تم نکاح کرنے لگو اپنا یا اپنے خاندان میں سے کسی کا، تو سامنے والے کا خاندان بھی دیکھا کرو، حسب نسب بھی دیکھا کرو۔ تو پتہ چلا اگر حسب نسب، تعارف اور پہچان نہیں تو پھر انسان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ نمبر 3، اسی طرح مذہب کے حوالے سے بھی ہر بندے کی پہچان ہے۔ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے تو کون ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو کون ہے؟ میں ہندو ہوں۔ تو کون ہے؟ میں سکھ ہوں۔ تو کون ہے؟ میں عیسائی اور یہودی ہوں۔ سامنے والے کو پتہ چل گیا یہ بندہ کیا ہے، پہچان ہو گئی۔ لیکن اگر وہ بندہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فراڈیا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، انسان کی دنیا میں ایک پہچان ہے، انسان کا ایک تعارف ہے۔ ہم نے ملکی سطح پہ بات نہیں کرنی، ہم نے حسب نسب پہ بات نہیں کرنی، ہم نے بات مذہب پہ کرنی ہے۔ اب ذرا پوری توجہ کیجیے گا، میں بنیاد باندھ کے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں تاکہ جہاں فضائل سمجھ آئے، عظمت سمجھ آئے، وہاں نظریہ بھی سمجھ آئے، انسان کا عقیدہ بھی بنے۔ اب سنیے گا، سوال ہوتا ہے مولوی صاحب آپ کا مذہبی تعارف کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، ہمیں اہل و سنت والجماعت حنفی کہا جاتا ہے۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل و سنت والجماعت حنفی کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے صرف دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پہ میں دلائل بھی دوں گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، اب زمانہ بڑا عجیب ہے، کفر نے دیکھا ہم اسلام کا یوں مقابلہ نہیں کر سکتے، اس نے عجیب رنگ میں فتنے کھڑے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، تحقیق کے نام پہ شور ڈالا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کو آئے 1450 سال گزر گئے، کتنے 100 سال؟ یہ 1450 سال لوگ بغیر تحقیق کے عمل کرتے رہے۔ آج کوئی بندہ اٹھتا ہے جس کی گھر میں بھی کوئی حمیت نہیں، جسے محلے میں بھی کوئی منہ نہیں لگاتا، جس کا اخلاق اور کردار ایسا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، وہ 2-4 اردو کی حدیث کی کتابیں لیتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب میں تحقیق کر رہا ہوں، کسی کی تفسیر اٹھاتا ہے میں تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو تحقیق کرنا چاہتا ہے، یہ جو تو نے تفسیر اٹھائی ہے یہ تو ابن کثیر نے لکھی ہے، یہ جو تفسیر اٹھائی ہے یہ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہے، تو نے یہ جو تفسیر اٹھائی ہے یہ تو مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے، تو نے یہ جو ترجمہ اٹھایا ہے یہ تو حضرت شیخ الہند کا ہے۔ اگر تجھے اتنا ہی تحقیق کا شوق ہے، میں تجھے قرآن بھی بغیر ترجمے کے دیتا ہوں، میں تجھے حدیث بھی بغیر ترجمے کے دیتا ہوں،
اور مجھے یقین ہے تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، تو قرآن کا ایک رکوع بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اور چلا ہے تحقیق کرنے۔ میرے بھائیوں، اسے تحقیق نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ ہے اب جو تحقیق کرنے چلا ہے یہ 1450 سال سے امت بغیر تحقیق کے عمل کر رہی ہے، نعوذ باللہ، کیا وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ تحقیق کے نام پہ ایک فتنے کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ مسائل جس پر امت 1400 سال سے عمل کرتی آ رہی ہے آج ان کو مشکوک بنا دیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا میں نے اور آپ نے ان سے بچنا بھی ہے، اپنوں کو بچانا بھی ہے، کہو انشاءاللہ۔ تو کیا سوال تھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اہل و سنت والجماعت حنفی ہیں۔ کہنے لگا جی یہ جواب تو آپ کا قرآن کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، کہ قرآن نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ تم کیا اہل و سنت، یہ کیا تم والجماعت، یہ کیا حنفی، تم نے لوگوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اگر قرآن کریم کی ایک آیت لے کر یوں بھڑکو گے پھر تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ قرآن کہتے ہے تمہارا نام مسلمان ہے اور تم کہتے ہو اہل و سنت والجماعت حنفی ہے۔ میں نے کہا چلو میں مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ، یہ ہمارا صوبہ پنجاب ہے، مختلف ضلعوں کے لوگ جو ہیں اسلام آباد میں جمع ہو گئے، اب 40-50 آدمی ہے۔ اللہ اکبر، ایک لاہور کا رہنے والا، فیصل آباد کا رہنے والا، ملتان کا رہنے والا، گجرانوالہ، جہلم کا رہنے والا، جھانگ کا رہنے والا۔ ایک آدمی کہنے لگا جناب آپ کہاں سے ہیں؟ آپ فوراً کہیں گے میں لاہوری ہوں۔ وہ کہے گا تو لاہوری ہے پاکستانی نہیں، تو لاہوری ہے پاکستانی؟ وہ کہے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ سوال بنتا بھی ہے، یہ سوال بنتا بھی ہے۔ اس وقت ہم یہاں پہ کئی ضلعوں کے لوگ جمع ہیں، تو سوال ضلع کے اعتبار سے ہوگا، ملک کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ مجلس بدل گئی، اب ایسی مجلس ہے جس میں چاروں صوبوں کے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں پنجابی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں بلوچی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ سندھی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں کشمیری ہوں۔ آگے سے وہ بندہ کہے تو پنجابی ہے پاکستانی نہیں، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم ملک کے اندر چاروں صوبوں کے لوگ جمع ہیں، یہاں جواب صوبے کے اعتبار سے آئے گا۔ آپ باہر چلے جائیں، کسی ملک میں جمع ہو جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کر کئی ملکوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کہیں جی فیصل آبادی۔ وہ مسکرا دے گا، یہ کیا کہتا ہے؟ دنیا میں فیصل آباد تو کوئی ملک نہیں ہے۔ پھر وہ آپ سے پوچھے آپ کون ہیں؟ آپ کہیں جی میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہنے والا۔ وہ کہیں گے یار دنیا میں ٹوبہ تو کوئی ملک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں پنجابی۔ وہ کہیں گے یہ پنجاب کون سا ملک آ گیا؟ نہ وہاں پہ جواب کیا ہوگا؟ چونکہ اب کئی ملکوں کے لوگ جمع ہو گئے، اب وہاں پہ جواب یہ ہوگا میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں امریکہ کا رہنے والا، میں برطانیہ کا رہنے والا۔ تو سنو میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا نام مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کب ہے؟ جب مقابلے میں عیسائی آئے گا، جب مقابلے میں یہودی آئے گا، جب مقابلے میں ہندو آئے گا، جب مقابلے میں سکھ آئے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمان کہہ دیا نا، اب جناب والا ایک وہ بھی ہے جس نے میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، جسے ہم قادیانی کہتے ہیں، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو مسلمان تو وہ بھی کہتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں اس ملک میں کتنے لوگ
لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں۔ اب جناب یہ بھی مسلمان، یہ نبی کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، یہ قرآن کا انکار کرتا ہے، یہ بھی مسلمان، یہ حدیث کا انکار کرتا ہے، یہ بھی مسلمان، یہ سنت کا انکار کرتا ہے، یہ بھی مسلمان۔ اب کیسے پتا چلے گا تو کون سا مسلمان ہے؟ میں نے کہا سنو بھائیو، جب مسلمانوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ تو کون ہے، وہ اتنا تو جانتا ہے یہ مسلمان ہے، اس وقت جواب کیا آئے گا؟ میں وہ نہیں جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہو، میں وہ نہیں جو قرآن کا منکر ہو، میں وہ نہیں جو حدیث کا منکر ہے، میں وہ نہیں جو سنت کا منکر ہے، بلکہ میں وہ ہوں جسے اہل و سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ جو جواب ہم کہتے ہیں نا جی مسلمان، میں نے کہا مسلمان ہے کافر کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ ہندو جمع ہوں، کبھی ہم نے وہاں پہ سوال ہوگا، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تو اگر ہم سے وہاں کوئی پوچھے تم کون ہو، ہم کیا کہیں گے؟ بولو بھائی کون ہے؟ اور جب جہاں اہل باطل، اہل بدعت، اسلام کا لیبل لگا کے لوگ موجود ہوں، وہاں ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل و سنت والجماعت ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے اس بات کو یوں نہیں چھیڑا، میں بنیاد باندھنے جا رہا ہوں۔ میں جناب والا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین، میں سبھی کو خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن میں نے صرف چند ایک واقعات نہیں سنانے، میں نے پورا عقیدہ نظریہ، پورا ذہن دینا ہے، اس لیے میں بنیاد باندھ رہا ہوں۔ اچھا، اہل و سنت والجماعت، میں نے کہا جس طرح ملکوں کے مقابلے میں پاکستانی ہیں، صوبوں کے مقابلے میں پنجابی ہیں، ضلعوں کے مقابلے میں ہم جناب فیصل آبادی ہیں، اسی طرح جب کافر مقابلے میں آئے گا ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، اور جب مسلمانوں کا لیبل لگا کے اہل باطل جمع ہوں گے پھر ہم اعلان کریں گے ہم اہل و سنت والجماعت ہیں۔ اور اگلی بات سنیے گا، یہ جو اہل و سنت والجماعت، یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ نام ہمارے نبی نے رکھا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نام ہمارے قرآن کریم کی آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ بجھے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اس پہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پہ لکھتے ہیں، فرمایا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے قیامت کے دن وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ میرا خیال ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، کہہ دے سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اور اس سے بھی اگلی بات، میں عنوان شروع کروں تاکہ وقت تھوڑا ہے، میرے بھائیو توجہ رکھنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ احادیث اٹھا کے دیکھیے، میرے نبی نے جب بھی ترغیب دی ہے سنت کی ترغیب دی ہے۔ کس کی ترغیب دی ہے؟ سنت کی ترغیب۔ میرے نبی نے ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی مسئلہ دیکھنا حدیث میں دیکھنا۔ کہاں پہ دیکھنا؟ آپ کو کوئی ملے نا یہ مسئلہ جی حدیث میں ہے، آپ کو جی ہم سنت کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہے گا حدیث نہیں مانتے، اسے کہے بابو جی تینوں ادھی گل دا پتہ ہے، پوری گل دا کیوں؟ اسے کہو ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، ہر سنت حدیث ضرور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ساڑھے رواج بن گیا نا بھی جڑا مولوی تھے ہاتھ رکھے تھے ہیکاں چنگیاں لمیاں چھکے، اسے بلاؤ، دو چار شیر، کس کام پہ لگا دیا قوم کو؟ عقیدہ بناؤ قوم کا۔ اس وقت جنگ ہے، اہل باطل اہل حق کے درمیان جنگ ہے، اسے جنگ سمجھ کے لڑو، اسے کاروبار نہ بناؤ، وقت نہ گزارو۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو گالی کی تلقین بھی نہیں کرتے، کسی پہ فتویٰ بھی نہیں لگاتے، لیکن اپنی بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اپنی بات کیا ہے؟ اب دیکھیے نا، آپ کو جواب نہیں آتا تو اس نے کہا نا آپ حدیث نہیں مانتے۔ اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ کو آدھی بات کا پتہ ہے، مجھے پوری بات کا پتہ ہے۔ وہ کہے گا کیا؟ کہو دیکھو ہر حدیث سنت نہیں ہوتی اور ہر سنت کیا ہوتی ہے؟
اور نبی نے حدیث پہ عمل کرنے کی تلقین نہیں کی. حضور نے جب بھی فرمایا سنت کا فرمایا. کس کا فرمایا؟ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا. انہیں کہو جی ہم پابند نہیں، ہم تو 4 اصولوں کے پابند ہیں جو قرآن نے بھی بیان کیے، مصطفیٰ نے بھی بیان کیے. یہ جو تم کہتے ہو حدیث حدیث حدیث، ایک حدیث ایسی پیش کر دو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جب تم کوئی مسئلہ دیکھو تو میری حدیث کو دیکھنا. نہیں پیش کر سکتے. میرے بھائیوں صرف امت کو لڑانے کے لیے، امت میں فساد پیدا کرنے کے لیے وہ مسائل جن پہ اجتہاد ہو کے امت متفق ہو چکی ہے، حدیث کا نام لے کے ان مسائل کو دوبارہ ہوا دینا اور آپس میں فرقہ واریت پیدا کرنا، یہ مقصد ہے. خیر توجہ رکھنا. میں نے کہا ہمارا نام کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی نے رکھا. اگلی بات سنیے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آخری خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا حسنین کریمین جو ہیں ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل و سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اہل و سنت والجماعت کی آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. میرے بھائیوں میں بنیاد باندھ رہا ہوں، اپنے عنوان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آ گئے. امام صاحب فرماتے ہیں اہل و سنت کی 3 نشانیاں ہیں. حضرت اہل و سنت کی 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 ابو بکر و عمر کی فضیلت کو مانتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری امت میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ رتبہ یا تو ابو بکر کا ہے یا تو جناب عمر کا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ پوری امت میں نبیوں کے بعد پہلا درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا درجہ کس کا ہے؟ جناب. دوسری نشانی اہل و سنت کی فرمایا حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو حضرت عثمان اور حضرت علی کا احترام نہیں کرتا وہ سنی ہو سکتا؟ تیسری نشانی فرمایا حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے تو ہمارے ہاں اشتہار چھپتا ہے اشرا فاروق و حسین، اشرا فاروق و حسین. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. سوال تھا آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا تعارف ہے اہل و سنت والجماعت حنفی. کہتا جی آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں غلامان مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، حضور فرماتے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میں نے کہا اگر اہل و سنت والجماعت حنفی یاد نہیں رہتا تو آسان سمجھ لے ہمارا تعارف کیا ہے. ہمیں غلامان مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کہتا جی آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں غلامان صحابہ کہا جاتا ہے. کہتا جی آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں غلامان حسین کہا جاتا ہے. یہ ہمارا تعارف ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ اور ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں. ہم اپنے دعوے میں بولتے نہیں، ہم اپنے دعوے میں کتے تسی میرے نال بولنا شروع کر دیو نا تے کمال ہی ہو جائے. ہم اپنے دعوے میں کیا ہیں؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نے ادھر دیکھا نہیں؟ دعویٰ کیا ہے؟ قرآن و حدیث. دعویٰ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور جب بات کرتے کہتے قرآن و سنت. میں نے کہا یار عجیب بات ہے، یہ لیبل تو اتارو نا، یہ جو بورڈ لگا ہے اس بورڈ کو تو اتارو نا. لوگوں کو کہتے ہو قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، اور جب بات آتی ہے کیا کہتے؟ قرآن و سنت. میں نے کہا ہم سے سنو، ہمارا دعویٰ بھی سنت ہے، ہمارا عمل بھی سنت ہے. کیوں؟ اہل و سنت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کی سنت پہ مر مٹیں. حضور کی سنت پہ کیا کریں؟ ساری زندگی کوئی ایک روایت ایسی پیش کر دو میرے محبوب ننگے سر گلی یا بازار میں نکلے ہوں، پیش کر سکتے؟ وہاں یہ تو ملتا ہے بیت الخلاء بھی گئے ہیں تو سر پہ کپڑا رکھ کر گئے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا کیوں؟ ہم عاشق ہیں نا، ہم عاشق ہیں، ہم سنت پہ مر مٹتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے مولوی صاحب کدی سنتا جان بوجھ کے چھاٹ بھی دیا کرو. میں نے خود دیکھا لوگوں. میں نے کہا کیوں چھوڑتے ہو؟ کہتا جی سنت کا معنی ہی یہ ہے کدی پڑھ لاؤ تے کدی. میں نے کہا نکاح کیا ہے؟ کہتا سنت. میں نے کہا کدی بیوی رکھ لاؤ تے کدی.
گل ٹھیک ہے؟ مسئلہ سمجھیں آپ بنیاد. لوگ کہتے جی بڑا علم. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علم ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر. کیا تعریف ہے سنت کی؟ جو عمل حضور نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا. ناراض تو نہیں آپ؟ میں آپ کی وکالت بھی کرتا ہوں، آپ ناراض بھی ہوتے ہیں. جو حضور نے کبھی عمل کیا ہو اور کبھی کیا کر دیا ہو. میں نے کہا اچھا اگر سنت کی تعریف یہ ہے تو نکاح کیا ہے؟ تو کبھی رکھ لیا کرو کبھی چھوڑ دیا کرو. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، خلاصہ اور نچوڑ دینے جا رہا ہوں. یکم محرم کے شہید، 10 محرم شہید، دونوں کو سامنے رکھ میں نے کہا میں نے تعارف پیش کیا ہے. ہم اہل و سنت والجماعت ہیں. اب ذرا علمی بات سے ہٹ کے ذرا طالب علم کی طرف بھی توجہ کر. کہتا مولوی صاحب تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں سنی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں سنی کہا جاتا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا جی کیا مطلب سنی کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا سنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سنی وہ ہے جو خدا کی توحید کو بھی مانتا ہے، خدا کی وحدانیت کو بھی مانتا ہے. سنی وہ ہے جو حضور کو خاتم النبیین، امام الانبیاء بھی مانتا ہے. سنی وہ ہے جو کلمہ بھی مانتا ہے، نماز بھی مانتا ہے، روزہ بھی مانتا ہے، حج بھی مانتا ہے، زکوٰۃ بھی مانتا ہے، جہاد بھی مانتا ہے، قرآن بھی مانتا ہے، حدیث بھی مانتا ہے، سنت بھی مانتا ہے، فقہ بھی مانتا ہے، اجتہاد بھی مانتا ہے. سنی وہ ہے جو قرآن، سنت، اجماع، قیاس، شریعت کے 4 اصول مانتا ہے. کہتے ہیں سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنی وہ ہے، اللہ اکبر، جو اولیاء اللہ کو بھی مانتا ہے، ان کی کرامات کو بھی مانتا ہے، جو کتب، ابدال، غوث سبھی کو مانتا ہے. سنی اسے کہتے ہیں جو قرآن کا بھی احترام کرتا ہے، قاری قرآن کا بھی احترام کرتا ہے، جو قرآن کا بھی احترام کرتا ہے، مفسر قرآن کا بھی احترام کرتا ہے، جو حدیث کا بھی احترام کرتا ہے، محدث کا بھی احترام کرتا ہے. میں نے کہا نا مختصر سنی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے. جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے. میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، ذوق بنائیے تاکہ میں عنوان شروع کروں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ عجیب گل ہے بھی سجا پاسا ہمیشہ پارا ہوندا ہے. سجے والے سبحان اللہ کہندے نے، کھبے والے وہ کہندے سری جاندا. کہہ دو سبحان اللہ. میں جو بات شروع کرنے جا رہا ہوں نا اس کے لیے ذوق چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، تفصیلات میں جائیں گے، پوری تفصیلات میں جائیں، نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا خطیب اور واعظ کا حق بنتا ہے شہادت حسین بیان کرنی ہے تو شہادت عثمان سے شروع کرے تاکہ امت کے سامنے پورا نقشہ آئے، امت کو پوری معلومات ہو. میرے اللہ نے چاہا تو ضرور بیان کریں گے. توجہ کیجئے گا. کہتا مولوی صاحب تمہارا تعارف کیا ہے؟ میں ابھی تو اپنا تعارف کروا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سنی ہیں. کہتا جی سنی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا سنی سن نہیں ہوتا بلکہ سنی اسے کہا جاتا ہے کہ جسے رب نے 2 آنکھیں عطا کی ہوں. اور سنی وہ ہے، اللہ اکبر، جو ایک آنکھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا بلکہ دونوں سے دیکھتا ہے. کہتا مولوی صاحب بات سمجھا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں سنی ہوں. کہتا ہے سنی کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں اور ہم دونوں سے دیکھتے ہیں. کہتا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے ایک سے صداقت صدیق دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتا ہوں. کہتا کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا ایک آنکھ سے عظمت اماں عائشہ صدیقہ دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے حضرت بطول کی عظمت کو دیکھتا ہوں. ایک آنکھ سے میں صحابہ کی عظمت دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے اہل بیت کی عظمت دیکھتا ہوں. میں ایک آنکھ سے یکم محرم کا شہید دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے 10 محرم کا شہید دیکھتا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں فاروق و حسین. کیا ہے؟ فاروق و حسین. چونکہ یکم محرم جناب فاروق اعظم کی شہادت ہے. میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، جو سننا چاہتے ہیں کہہ دے سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آپ کا ذوق بنے گا. جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر کئی بندوں نے غصے کے ساتھ مجھے دیکھنا شروع کرنا ہے. مولوی صاحب ٹائم پورا ہو گیا، میں خود ہی بات کا آغاز کر دیتا ہوں. میں نے کہا سنو میرے بھائیو سنو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، نفت، بلندی، مقام آ رہا ہے. میں نے کہا میرے عمر کی عظمتیں تو بہت ہیں لیکن 2 باتیں بڑی عجیب ہیں. نمبر 1 مرید
نمبر 2 مراد۔ کہتا ہے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ جو ہیں انہیں میرے نبی کے مرید کہا جاتا ہے، عمر کو مراد کہا جاتا ہے، عمر کو مراد کہا جاتا ہے۔ سننا میرے بھائیوں سننا، میں نے کہا یہ جو 1.25 لاکھ مرید ہیں یہ سبھی عظمت والے، شان والے، مقام والے، بلندی والے۔ کیوں؟ انہیں جو مقام ملا ہے جسے مقام صحبت کہا جاتا ہے، اس مقام صحبت کا دنیا میں نہ کوئی توڑ ہے نہ کوئی جوڑ ہے۔ ان شان صحبتی لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میرے بھائیوں یہ میرے نبی کی جو صحبت ہے، اللہ نے اس صحبت کو مقام کیا دیا ہے، اس کو شان کیا دیا ہے؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا۔ چلو میں زیادہ نہیں، ایک تشریح کر دیتا ہوں، چلتے ہیں۔ فقیہ وقت حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی شہید سب کے ادو رحمت اللہ علیہ، اکابرین علماء دیوبند، قریب سے حضرت کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت یہ ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت لدھیانوی صاحب فرمانے لگے تم ہوا میں اڑو اور آسمان پہ پہنچ جاؤ، تم ایک بار نہیں 100 بار مر کے زندہ ہو جاؤ پھر بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، قربان جاؤں میرے بزرگوں کا ذوق دیکھیے نا، یہ ذوق ہمیں وراثت میں ملا ہے الحمدللہ، یہ میرے اکابرین کا ذوق ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ ہم صحابہ اہل بیت کی مدح یوں کرتے ہیں، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تم ہوا میں اڑو آسمان پہ پہنچ جاؤ، 100 بار مر کے زندہ ہو جاؤ پھر بھی تم میرے نبی کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے تم وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے وما ینطق عن الہوا کی صداؤں کو سنا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ دل و دماغ کہاں سے لاؤ گے کہ جن کو مصطفیٰ نے پاک کیا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ایک بار میرے نبی کے ساتھ مس ہوئے پھر خوشبو کبھی نہ گئی؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو میرے نبی کی معیت میں آبلا پا ہوئے؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ تقوی کہاں سے لاؤ گے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تم وہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ نانا فرمایا بتاؤ تو صحیح تم وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو ساری دنیا کو تج دے کے حاصل کیا جاتا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانہ نبوت کو سامنے رکھ کے تول تول کے ادا کیے جاتے ہیں؟ تم بتاؤ تو صحیح تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کے سنوارے جاتے ہیں؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ رنگ کہاں سے لاؤ گے جو صبغت اللہ کی بھٹی میں دیا جاتا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ ادائیں کہاں سے لاؤ گے جو دیکھنے والے کو متاثر کر دیتی ہیں؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس کے امام الانبیاء بنا کرتے تھے؟ کہا بتاؤ تو صحیح تم وہ جماعت کہاں سے لاؤ گے کہ جس کے جماعت کے سردار کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے؟ ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، رسول چاند ہیں تو ستارے ہیں، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ۔ رسول چاند ہیں، رسول چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا 18 ذی الحجہ کو، کب کیا؟ وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کی مسجد تھی، عظمت ماں پہ بیان تھا، ایک ہمارا ساتھی حافظ قرآن، اس کی والدہ کا انتقال ہوا، تو میں نے بیان کرتے کرتے نا حضرت عثمان پہ بات کی۔ میں نے کہا سنیو، قیامت میں اگر حضور نے پوچھ لیا میرے نواسے پہ تو 3 دن پانی بند ہوا تھا، میرے دوہرے داماد پہ 40 دن پانی بند ہوا، کتنے دن؟ تو میں نے کہا کیا جواب دیں گے؟ شام کو میرے ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا مولوی صاحب پنڈ دا مولوی تواڈے تے بڑا گرم ہے، پنڈ دا مولوی تواڈے تے بڑا گرم ہے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ انہیں کہا جی تواڈے مولوی نے سنیاں نو للکاریا ہے۔ کہنا نو للکاریا ہے؟ اے جڑے آپا سن ہوئے ہیں نا، وہ آپا نو سننی نہیں سمجھتے، وہ آپا نو سننی۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا جی اس نے سنیوں کو للکارا ہے۔
وہ میرا دوست کہنے لگا اسی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، سنی تسی نہیں ہو، سنی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس لیے میں نے تعارف کروایا ہے، اب آپ بعد میں آئے تو میرا قصور تو کوئی نہیں نا، میں نے تعارف کروایا ہم کون ہیں؟ سارے نہیں بولتے ہم کون ہیں؟ بول گئے ہو، ہم کون ہیں؟ اہل و سنت والجماعت حنفی۔ کیا ہے؟ اہل و سنت والجماعت بن جائے گا، ذوق بن جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی پہلا اعزاز، رسول چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، ان شان الصحبت لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ رسول چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ میں نے کہا سارے عظمت والے ہیں، سارے شان والے ہیں، کسی کو شک نہ رہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا۔ ابو بکر صدیق اکبر ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے۔ عثمان سخاوت دا گھر ہے، دروازہ علی حیدر ہے، عثمان سخاوت دا گھر ہے، دروازہ علی حیدر ہے باغ نبوت دا گلزار بڑا سوہنا، میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا۔ لیکن فرق ہے، سبھی مرید ہیں، سبھی کیا ہیں؟ عمر مرید بھی ہے، عمر مراد بھی ہے، عمر مرید بھی ہے، عمر کیا ہے؟ عمر مرید بھی ہے، عمر مراد بھی ہے۔ صبح کا وقت ہے، سحری کا وقت، مکے کی آبادی سوئی پڑی ہے، حضور اٹھے ہیں، رب کے دربار میں آ گئے، غلاف کعبہ پکڑ لیا، میرے محبوب نے دامن پھیلا دیا، دیکھو دیکھو میرے عمر کا نام لے کے اپنی کتابوں میں فاسق لکھنے والے، نعوذ باللہ، یہ کہنے والے عمر نے آ کر 3 طلاق کا مسئلہ بدل دیا، تراویاں 8 تھی، عمر نے 20 شروع کر دی۔ کتنا بڑا دل ہے تمہارا، کتنا بڑا کلیجہ ہے تمہارا، کتنا بڑا حوصلہ ہے تمہارا۔ دیکھو اس منظر کو غور سے دیکھو، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ دینے والا اللہ ہے، دینے والا، مانگنے والی ساری کائنات ہے، لیکن خدا کی قسم جیسے وہ دینے والا بے مثال ہے، آج جو بیت اللہ میں مانگ رہا ہے وہ مانگنے والا بھی بے مثال ہے۔ ان 2 بے مثالوں میں دیکھ تو صحیح نا، مانگا کیا جا رہا ہے، مانگا کیا جا رہا ہے؟ دینے والا بھی بے مثال، مانگنے والا بھی بے مثال۔ ان دونوں کے درمیان جو مانگا جا رہا ہے اسے خطاب کا بیٹا عمر کہا جاتا ہے۔ حضور آپ صاحب وحی ہیں، آپ کو رب نے بتایا نہیں، آپ کو رب نے بتایا نہیں کملی والے اسے نہ مانگ، یہ تیرے بعد تیرے دین کو بدل دے گا، یہ تیرے بعد تیرے دین کو۔ اسے نہیں پتا تھا، میں نے کہا تو نے تو زبان سے بات نکال دی، لیکن عقیدے کا، نظریے کا بیڑا غرق ہو گیا، کسی نے اس پہ سوچا ہی نہیں۔ کیوں سوچے؟ اللہ اکبر، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا میرے محبوب نے دامن کھلایا، اللہم اعز الاسلام، اللہ تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پہلے نبی آتے رہے، انہیں حکم تھا کہ دین کی تبلیغ کرو، یہ نہیں تھا غالب کرو، یہ صرف میرے محبوب کو حکم ہے، کملی والے تو نے دین کو دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ یہ میری ڈیوٹی ہے نا، یہ میرا منصب ہے، یہ میرا مقام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غلبے کے لیے تو مجھے 2 جوانوں میں سے یا تو خطاب کا بیٹا دے دے یا حشام کا بیٹا دے دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر اتنی دعا سمجھ آ جائے تو جناب عمر کی عظمت سمجھ آتی ہے۔ اللہ یا تو اس غلبے کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، یا تو مجھے خطاب کا بیٹا چاہیے یا حشام کا بیٹا چاہیے۔ اللہ فرماتے کملی والے اگر تو نام لے کے متعین کر دیتا میں اسی کو تیرے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن اب تو نے انتخاب مجھ پہ چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر،
اب دیکھ میں انتخاب کرتا ہوں. میرے محبوب نے دعا کی ہے. اب ذرا سنیے گا، میرے محبوب نے دعا کی. شاعر اٹھا، شاعر نے اپنے قلم کو حرکت دی ہے اور شاعر کیا کہتا ہے؟ کیا کعبے میں کعبے کی بقا مانگی نہیں گئی؟ اللہ اکبر. کیا کعبے میں کعبے کی بقا کو مانگا نہیں گیا؟ کیا عمر کو مانگ کر باطل کی قضا کو مانگا نہیں گیا؟ کروڑوں اٹھے ہاتھ اس جگہ پر، کروڑوں اٹھے ہاتھ اس جگہ پر، مگر کعبے میں اس سے بڑی دعا مانگی نہیں گئی. مگر کعبے میں اس سے بڑی دعا مانگی. اللہ اکبر. یہ شاعر ہٹا، دوسرا اٹھا، اس نے کمال کر دیا. کہتا ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، سب نہیں کہتے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. میرے محبوب کے ہاتھ ہیں، میں قربان جاؤں. جناب عمر ہیں، کہتا ہے عمر کو بے انتہا ہے دیکھا، عمر کو بے انتہا ہے دیکھا، عمر میں امر خدا ہے دیکھا. عمر، شاعر نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. عمر کو بے انتہا ہے دیکھا، عمر میں امر خدا ہے دیکھا، عمر کی خاطر خدا کے سامنے نبی کو محو دعا ہے دیکھا. میرے بھائیو توجہ رکھنا، میرے محبوب نے دامن پھیلایا. جن کے رابطے وہاں مضبوط ہوتے ہیں، زمین والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. حضور آ گئے، واپس آئے. میں نے پوچھا بیت اللہ سے، بیت اللہ کیا بنا؟ آج تیرے اندر جو دعا مانگی گئی، شاعر کہتا ہے مگر کعبے میں اس سے بڑھ کر دعا مانگی نہیں گئی. کیا واقعی ایسا ہے؟ بیت اللہ کہتا ہے آج تو کمال ہو گیا، اس سے پہلے بھی ایک دعا مانگی گئی تھی. دعائیں تو میرے دامن میں بہت سی ہیں. اللہ اکبر. یہاں وزیر مشیر، چھوٹے بڑے نبی سبھی آ کے روتے ہیں، لیکن ایک نبی پہلے آئے تھے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے. انہوں نے آ کر دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا. کہا اللہ نے. اس کے بعد آج یہ منظر مجھے دکھایا ہے، وہ ان کی دعا پہ جو نبی آئے جنہیں امام الانبیاء خاتم النبیین کہا جاتا ہے، آج وہ آئے ہیں تو انہوں نے آ کے رب کے سامنے دامن پھیلا کے مانگا، اللہم اعز الاسلام. میں قربان جاؤں بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام. اللہ یا تو خطاب کا بیٹا دے دے یا تو حشام کا بیٹا دے دے. میں نے کہا بیت اللہ بتانا آگے کیا بنا؟ بیت اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا آگے کیا بنا. میں نے کہا میں تجھے بتاؤں آگے کیا بنا. جسے جناب خلیل نے مانگا وہ 5000 سال کے بعد آئے، اور جسے جناب مصطفیٰ نے مانگا صبح مانگا ہے، ظہر کو اللہ نے قدموں میں بھیج دیا ہے. میں نے کہا جسے خلیل نے مانگا نا، اس سے ملاقات معراج کی رات ہوئی، پھر جدائی 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 ہے، اب قیامت میں ملاقات ہوگی. جسے کملی والے نے مانگا نا، اللہ نے ظہر نہیں ہونے دی، اسے قدموں میں بھیجا، پھر ایسا جوڑا آج بھی میرے نبی کے قدموں میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بیت اللہ کہتا ہے اچھا پھر تو تجھے یہ بھی پتا ہوگا حضور نے 2 مانگے تھے. کتنے مانگے تھے؟ اس کا انتخاب خدا نے کیا. میں نے کہا سنو، میں اپنے انداز میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے کملی والے اب آپ نے انتخاب مجھ پہ چھوڑا. میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. میں نے دونوں کے دل دیکھے. ابو جہل کا دل مردہ ہے، افسردہ ہے، زندیق ہے، لعین ہے، بدترین ہے، گندا ہے. تیرے بارے میں اس کے دل میں نفرت ہے. میرے محبوب فکر نہ کر، میں اسے تیرا دشمن بناؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈلواؤں گا، اسے بچوں سے قتل کرواؤں گا، کلیب بدل میں ڈرواؤں گا، اوپر سے پتھروں کی بارش کروا کے اس کی قبر کا نام و نشان مٹاؤں گا. میں نے عمر کو دل کو دیکھا ہے، عمر کا دل پاک ہے، عمر کا دل مقدس ہے، عمر کا دل مطہر ہے، عمر کا دل منزہ ہے. میرے محبوب فکر نہ کر، میں عمر کے دل میں تیری محبت کو بساؤں گا، میں عمر کو لاؤں گا، استقبال کرواؤں گا، نعرہ تکبیر لگواؤں گا، عمر سے کلمہ پڑھاؤں گا. نانا عمر کی بیٹی تیرے گھر میں بساؤں گا، تیرے تخت پہ ابو بکر کے بعد عمر کو لے کے آؤں گا، عمر کے ہاتھ سے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہراؤں گا. کملی والے فکر نہ کر، جب تو روزے میں جائے گا
تیرے قدموں میں عمر کو پہنچاؤں گا، قیامت والے دن تیرے ساتھ اٹھاؤں گا، حوض کوثر پہ لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں ہے، کملی والے تو جنت میں جائے گا، عمر کو بھی تیرے قدموں میں لے جاؤں گا۔ جناب عمر چلے ہیں، ابو جہل کی مجلس میں 5 منٹ باقی ہیں، اب ذرا خلاصہ سن لینا۔ ابو جہل کہتا ہے ایویں گل نہیں بننی، آپ جننا روک دے جا رہے ہیں اننا ہی کم بڑھتا جا رہا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں؟ کہتا ہے ایک ہی حل ہے، نعوذ باللہ اگر حضور کو قتل کر دیا جائے نا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بات ختم ہو جائے گی۔ کون کرے؟ جناب عمر اٹھے، کہا تم سے نہیں ہوگا، میں کر کے دکھاتا، میں کر کے چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعیم ملے، عمر کدھر کی تیاری ہے؟ تلوار بھی ہے، غصہ بھی ہے، نعوذ باللہ کہنے لگے حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا گھر کی خبر لی ہے؟ تیری بہن اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مڑ گیا، جوش تھا نا، غصہ تھا، مڑ گئے، گھر گئے نا، یوں دروازے کے ساتھ کان لگایا، اندر سے قرآن کی آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ قرآن کی آواز۔ دروازے پہ دستک دی ہے، بہن کو ڈر تو تھا نا، قرآن کا نسخہ چھپا دیا، بہنوئی کو پکڑا، کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن۔ مارنا شروع کر دیا، بہن آئی، بچانے لگی، زخمی ہو گئی۔ جب بہن زخمی ہوئی نا، بہن کے جملے سننا، جن جملوں نے عمر کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کہنے لگے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے ڈرا لے گا اس تلوار سے؟ مار کے ہمیں چھڑا لے گا دامن مصطفیٰ؟ سن لے عمر، میں بھی تیری بہن ہوں، اب ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھدار انسان تھے نا، سوچنے لگے یہ کون سا دین ہے جو ایسی کمزور عورت کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے؟ کہا وہ مجھے بھی تو دکھاؤ نا، مجھے بھی تو سناؤ نا۔ بہن کی جرت دیکھو، بہن کہنے لگی تو ناپاک ہے، جب تک غسل نہیں کرے گا نہ قرآن سن سکتا ہے نہ قرآن چھو سکتا ہے۔ جناب عمر نے تیاری کی ہے، میں مختصر کہتا ہوں وقت ہو گیا۔ اب قرآن شروع ہوا، ادھر قرآن شروع ہوا، ادھر عمر کی قسمت بدلنا شروع ہوئی۔ بس ایک آیت اندھیرے کو اجالے میں بدل ڈالے، سماعت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، لے چلو مجھے اسی بارگاہ میں جہاں سے تمہیں یہ فیض ملا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح اس نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، جناب عمر چلے، لمبی باتیں ہیں، وقت ہو گیا، بس اشارتاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، تلوار لگی ہے، ساتھ بہن اور بہنوئی بھی ہیں، جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے دار ارقم سے دیکھا حضور عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی ہے۔ مکے کے کافروں نے بات پھیلا دی تھی عمر گیا ہے، سر لے کے آئے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا وہ سحری کے وقت میرے محبوب کے آنسو کام کر چکے ہیں، عمر سر لے کے نہیں آئے گا، مصطفیٰ کے قدموں میں دے کے آئے گا۔ لے کے نہیں آئے گا، دے کے آئے گا، وہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے ڈرو نہیں، اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر نیت کوئی اور ہوئی نا، عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر قلم کر دیں گے۔ عمر کا سر کیا کر دیں گے؟ یہ جرتیں اسلام پیدا کرتے ہیں، جرتیں اسلام پیدا کرتے ہیں۔ آ گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں بس آخری بات کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا وقت گزرا نا، نماز ظہر کا وقت ہوا، صحابہ نے وضو شروع کیا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ حضور کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا وہاں تو تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی، یہیں پڑھیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آقا میں آ گیا ہوں، آقا میں، واہ عمر واہ، یہ کفر، یہ منافق عمر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سنو، میں آ گیا ہوں۔ عمر تو آ گیا تو پھر کیا ہے؟ جناب عمر کا جواب سنیے گا،
میں آ گیا ہوں، کھلے گا کعبہ، سجے گا کعبہ، چلیں گے کعبہ۔ میں آ گیا ہوں، کھلے گا کعبہ، سجے گا کعبہ، چلیں گے کعبہ۔ وضو یہاں پر رسول اکرم، وضو یہاں پر رسول اکرم، ہم ادا کریں گے نماز کعبہ، کہو سبحان اللہ۔ وضو یہاں پر رسول اکرم، نماز ادا کریں گے ہم کعبہ، اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، جب ظہر کے وقت جناب عمر اپنے نبی کے ساتھ چلے نا، علماء نے نقشہ کھینچا، حضور ہے، یوں ساتھ صحابہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مکے کے لوگ، انہیں اندازہ تو ہو گیا تھا جب نعرہ تکبیر سے دار ارقم گونجا تھا، انہیں پتہ تو چل گیا تھا جو سر لینے گیا وہ سر دے آیا ہے۔ آپ نے حرم میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، او سن لے، ابو جہل بھی سن لے اور اس کی پوری جماعت سن لے، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، آج کے بعد میرے اور نبی کے یار جو ہیں، میرے نبی اگر عبادت کریں گے تو بیت اللہ میں کریں گے، جس نے میرے نبی کا راستہ روکنا ہے آ جائے، بیوی بیوہ کروانے کا شوق ہے آ جائے، بچے یتیم کروانے کا شوق ہے آ جائے۔ توجہ رکھنا، جناب عمر نے نماز پڑھوائی ہے اپنے محبوب کو، تو کہاں پہ جا کے؟ میں نے کہا بیت اللہ میں، اس لیے تو شاعر کہتا ہے، باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے، باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے جس دا ثانی تے نہ کوئی مول لے، باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے جس دا ثانی تے نہ کوئی مول لے۔ ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی، ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی، آزاد کعبہ نشانی عمر دی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔